دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، کرسچینٹی اور یہودیت اپنے اپنے مسیحا کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے گا اور دنیا میں ان کی بادشاہت قائم کرے گا۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کا مسیحا اس وقت ظاہر ہوگا جب وہ یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو تیسری بار دوبارہ تعمیر کریں گے۔ دنیا میں 7 بڑی اسلامی فوجی طاقتیں تھیں: ترکی، پاکستان، ایران، عراق، لیبیا، شام اور مصر۔ یہ 7 افواج اسرائیلی عزائم کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ قیامت میں صرف تقریباً 200 سال باقی ہیں۔ یہودیوں نے ان برسوں میں تمام اسلامی طاقتوں کو فتح کرنا ہے اور بیت المقدس کی جگہ دوبارہ ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کرنا ہے اور آخری بڑی جنگ بھی لڑنی ہے۔ یہ ہیکل سلیمانی کو 3rd ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد دجال آئے گا۔ یہ دنیا کی آخری عالمی جنگ چھیڑ دے گا، جبکہ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر اسے قتل کریں گے۔ آج یہودی اسی بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جلد سے جلد فلسطین کے تمام علاقے کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ ہیکل سلیمانی بھی تیسری مرتبہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھودتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یوں یہ مسجد کسی دن گر جائے گی اور یہ اس کی جگہ 3rd ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کر لیں گے۔ یہ اسلامی دنیا کی 7 افواج اور پاکستان کے ایٹم بم کو اپنے عزائم کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے 7 اسلامی افواج کو رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عراق اپنی فوج کے ساتھ تباہ ہوا، لیبیا کی فوج ختم ہو گئی، مصری فوج بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے، ترک فوج بھی مشکل دور سے گزر رہی ہے، شام خانہ جنگی کا شکار ہے اور یہ خانہ جنگی اس کی فوج کو کھا جائے گی۔ اب پیچھے رہ گئے ایران اور پاکستان۔ اس وقت ایران امریکہ اور اسرائیل کا عالمی ٹارگٹ ہے اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی کسی نہ کسی طرح اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود کے مطابق دنیا کا یہ فیز 6000 سال پر محیط ہے۔ یہودی سال سپتمبر میں شروع ہوتا ہے اور 2017 کے 21 سپتمبر کو یہودیوں کے کیلنڈر نے 5778 سال پورے کر لیے۔ یہودی عقیدے کے مطابق دنیا کے خاتمے میں اب صرف 222 سال باقی ہیں۔ یہودیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور آج کے زمانے تک پہنچتی ہے۔ چند روز قبل مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کے صحن میں لومڑیوں کے حملے کے بعد سے مذہبی رہنما اور پیشگوئی کرنے والے افراد پریشانی میں ہیں، کیونکہ یہودیوں کی پرانی مذہبی روایات میں بتایا جاتا ہے کہ اس مقام پر لومڑیاں نظر آنے کے بعد حرم القدس شریف کی از سر نو تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ لومڑیاں تشا باؤ کے مذہبی دن کے موقع پر نظر آئیں اور یہی وہ دن ہے جب یہودی افراد بابل والوں اور رومیوں کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کا سوگ مناتے ہیں۔ وائس ڈیلی کی اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لومڑیوں کا القدس شریف کے حرم میں یعنی صحن میں نظر آنا یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق کس چیز کا مظہر ہے، ان کے خیال میں دنیا کے خاتمے میں کتنے سال باقی رہ گئے ہیں، وہ کس طرح دجال کو بلانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور آنے والے چند برسوں میں وہ کیا خطرناک منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات اپنی آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی جائیں گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین حضرات، یہودیوں کی مقدس کتاب قدیم تلمود میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی پیشگوئیاں شامل ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ آپ مسلمانوں کے لیے بھی انتہائی قابل احترام ہیں۔ قدیم تلمود میں حضرت زکریہ علیہ السلام سے منسوب پیشگوئی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر کو بھی مسمار کر دیا جائے گا، پھر اس کی تیسری بار تعمیر سے قبل یہاں جانور لومڑیاں آ کر رویا کریں گی۔ اس کے بعد سے اس پہاڑ پر تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی اور اس تعمیر کے بعد یہودیوں کے مطابق ان کے بادشاہ کا ظہور ہوگا اور وہ ساری دنیا میں یہودیوں کی بادشاہت قائم کرے گا۔ ابھی چند دن پہلے یہودیوں نے یروشلم میں اپنا مذہبی تہوار تشا باؤ منایا۔ اس تہوار میں یہودی ہیکل سلیمانی کی پہلی اور دوسری تعمیر کے مسمار ہونے پر گریا کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تاکہ وہ اس پہاڑ پر تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر سکیں۔ اس موقع پر یہودیوں کے رہبائے مذہبی پیشوا شیموئیل نے لومڑیوں کی چند تصاویر کو دکھا کر تلمود کی پیشگوئیاں بیان کی اور تیسرے اور آخری ٹیمپل کی تعمیر کے متعلق بتایا۔ ان کے مطابق حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب اس جگہ پر لومڑیوں کا ظہور بھی ہوا ہے، چنانچہ
چنانچہ اب وہ تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بتا دیں کہ یہودیوں نے اگر اپنا تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تیسری مرتبہ تعمیر کیا تو وہ یہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہی کریں گے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کام کئی برس سے شروع کر دیا ہوا ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مسجد اقصی کے نیچے، بیت المقدس کے نیچے وہ سرنگیں کھودنا شروع ہو چکے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے یہ مسجد گر جائے اور اسی کو بہانہ بنا کر یہ دوبارہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں۔ اور دوستو، آل یہود جیسی چالاک اور شاطر قوم سے یہ بعید بھی نہیں ہے کہ یہ لومڑیاں جان بوجھ کر بیت المقدس کے ایریا میں چھوڑی گئی ہوں تاکہ اس قدیم پیشگوئی کو بنیاد بنا کر اپنے ایجنڈے پر عمل کیا جائے اور مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو مسمار کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کی جائے۔ اب خواتین و حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کام کیا تو دنیا کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ یا وہ محض احتجاج کرتے ہیں، یا پھر کچھ اور کیا جاتا ہے، یا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے امام آخر الزماں کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق اس دنیا کے خاتمے میں زیادہ سے زیادہ 200 برس ہیں۔ قیامت سے قبل یہودیوں نے 2 اہم کام کرنے ہیں: تابوت سکینہ کی تلاش اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی نہایت قدیم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور پھر واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 3500 سال قبل حضرت موسیٰ کے ساتھ فلسطین واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یروشلم فتح کیا تو اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیادوں پر یہودیوں کا عظیم معبد تعمیر کرانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ کی کچھ باقیات تھیں جن میں ایک تابوت بھی تھا۔ اس تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات درج ہیں۔ تابوت میں حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا تھا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تابوت اس عبادت گاہ کی بنیادوں میں چھپا دیا۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوقوں میں بند کر کے اس عبادت گاہ کے نیچے غاروں میں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ اور جادو کے نسخے بیت المقدس کے نیچے غاروں میں چھپائے تھے، چنانچہ یہ لوگ ہزاروں برس سے بیت المقدس کے نیچے غاریں کھود رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کو گرا کر مستقبل میں ہیکل سلیمانی کو یہاں تک پھیلانا بھی چاہتے ہیں۔ یہودیوں کی مذہبی روایات کے مطابق جس دن یہ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تیسری بار تعمیر ہوگا، یہودیوں کا مسیحا اسی دن ظاہر ہوگا اور ساری دنیا میں یہودیوں کی بادشاہت کو دوبارہ قائم کرے گا، جبکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کا مسیحا دراصل دجال ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے امام آخر الزماں مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں اتارا جائے گا اور دونوں مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے اور ساری دنیا میں اسلام اور انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا شمون عصر کہلاتی ہے۔ اگر دنیا کے موجودہ حالات و واقعات کا ایک نظارہ لیا جائے تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ یہ دنیا آخر الزماں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ یہودی بھی قیامت کی چاپ سن رہے ہیں۔ یہ روز دن میں 3 مرتبہ شمون عصرے کرتے ہیں۔ یہ اونچی آواز میں دجال کو آواز دے رہے ہیں، چنانچہ بس یہ آواز سننے کی دیر ہے اور یہ دنیا چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر برابر ہو جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اچانک اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم شفٹ کرنے کا اعلان کر کے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دنیا کو ٹرمپ کے پروانے میں اپنی تباہی صاف نظر آ رہی ہے۔ یہ اعلان جس دن پایا تکمیل کو پہنچ گیا، اسی دن دنیا کی تباہی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ ہم تیسری عالمی جنگ کا رزق بن جائیں گے۔ چنانچہ ہماری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، آپ سکھ کے جتنے سانس لے سکتے ہیں لے لیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اب بس ایک دھماکے کی دیر ہے اور دنیا میں اختتام کا آغاز ہو جائے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو خزاں کے پتوں کی طرح اڑتا دیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب ایسا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ انہی دعائیا فکرات پر وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ فیوچر میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔